مراسم عزاداری میں توہین مذہب کا معیار کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے نا، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر فلاں رسم توہین عزا ہو یا توہین مذہب ہو تو دیکھیے ابھی آیا کہ بہت سے لوگوں کے افعال برے ہوتے ہیں لیکن توہین مذہب نہیں ہوتے. مثلا کوئی شخص اکیلا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کا فعل قبیح سمجھا جائے گا، مذہب پہ کوئی حرف نہیں آ رہا آپ کے. چند لوگوں کے افعال قبیح کو بنیاد بنا کر مراسم عزا کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ناظران بیرونی کی نگاہ میں کہیں دین اور مذہب کی توہین تو نہیں ہو رہی. ناظران بیرونی، اچھا یہاں ناظر سے مراد کون ہے؟ دیکھنے والے سے. کون دیکھنے والا؟ کیا دو چار افراد؟ کس قسم کا معاشرہ توہین مذہب کا جو ہے وہ تعین کرتا ہے؟ کس قسم کا معاشرہ؟ اچھا دیکھیں معاشرے کے اندر کون کون افراد ہوتے ہیں. معاشرے میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلمان بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، غیر شیعہ بھی ہوتے ہیں، عقلاء بھی ہوتے ہیں، غیر عقلاء بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں، پابند شریعت بھی ہوتے ہیں، بے دین افراد بھی ہوتے ہیں، خاص افراد بھی ہوتے ہیں، متخصصین بھی ہوتے ہیں. بہت سارے افراد معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. کن افراد کو دیکھنے سے توہین مذہب، یعنی کن افراد کی نگاہ میں توہین مذہب ہو؟ مسلمان کی نگاہ میں، غیر مسلم کی نگاہ میں، شیعہ کی نگاہ میں، غیر شیعہ کی نگاہ میں، عاقل کی نگاہ میں، غیر عاقل کی نگاہ میں، گناہگار کی، عادل کی، بے دین کی، خاص اصناف کی، علماء کی، مجتہدین کا گروہ، متخصص افراد کا گروہ. کون؟ تمام علماء نے کہا کہ کن افراد کی نگاہ میں توہین مذہب ہو. وہ کہتے ہیں وہن کا معیار کوئی ایک خاص گروہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھیے غلطی کیا ہوتی ہے. چند خاص فکر کے حامل انٹیلیکچوئل یا دانشور حضرات، ان کی اپنی ذاتی ذوق میں وہ چیز صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ توہین مذہب ہے. نہیں، کوئی خاص گروہ مراد ہی نہیں، بلکہ کون مراد ہے؟ عرف عام، جس میں تمام اصناف شامل ہیں. عرف عام یعنی سب افراد جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا تھا، گناہگار، فاسق، فاجر، مسلمان، غیر مسلمان، عاقل، غیر عاقل، دیندار، فاسق، عادل، سب شامل ہو گئے اس کے اندر. اور اس میں بھی دیکھیے اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ملاک کہتے ہیں جس پر بیس ہو، بنیاد ہو، اگر کسی مسئلے کی بنیاد صرف عقلاء کے اوپر ہو یا پابند شریعت لوگوں پر ہو تو بہت سی چیزیں بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. ابھی میں اس کا مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اگر صرف عقلاء کہا جائے کہ بھائی لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں، عاقل افراد سے پوچھیں نا، انٹیلیکچوئل بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو بہت سے مسائل کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہو جائیں گی. یعنی عرف عقلاء کے اوپر اگر چھوڑا جائے. اچھا، اور اگر صرف دین سے لاپرواہ لوگ، زیادہ تر افراد، اکثریت مثلا دین سے لاپرواہ لوگوں کی، اگر کہیں کہ نہیں بھائی مذہبی افراد نہیں بلکہ دین سے لاپرواہ افراد، ان کی صرف بات کو اگر آپ لے کر آئیں، ان کو بیس بنائیں. دیکھیے بہت سے بے دین افراد جو ہیں غیر ملکی معاشرے میں، یہ یہاں بھی جو اچھے بڑے آفیسز وغیرہ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نامحرم سے ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک کرنا یہ بہت ضروری ہے. مغربی ممالک میں توہین مذہب شمار ہو رہی ہے اگر ہم اس سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں، یہ کیسا دین ہے جو ہمارے بڑھے ہوئے ہاتھ کو، جو ہم ہمدردی، احترام اور اس کے اندر بڑھا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کو نظر انداز کر رہا ہے اور یہ احتراز کر رہا ہے، ہمارے بڑے ہوئے ہاتھ کو ٹھکرا رہا ہے. تو اگر بے دین افراد کے ہاتھ میں اگر آپ بہت سی چیزیں دے دیں گے، جب بھی ان کے ہاتھ میں یہ والی چیز نہیں دی گئی تو کیا ہوگا؟ اگر ملاک صرف دین سے لاپرواہ لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ چیز بھی دین میں شامل کرو، یعنی ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے اگر ہم نامحرم سے ہاتھ نہیں ملا رہے، تو اجازت ہونی چاہیے ہمیں. پابند شریعت لوگوں کو اگر کسی جگہ پر بیس بنایا جاتا ہے، پابند شریعت لوگ، دیکھیے مثلا گانے کے مسئلے میں کون سی چیز گانا ہے، کون سی چیز گانا نہیں. اگر اس میں کہا جاتا ہے عرف عام سے جا کر پوچھیے، یہ ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے،
اگر ہم کہیں پابند شریعت سے پوچھو تو وہ ذرا سی بھی اچھی آواز سے کوئی چیز پڑھ رہا ہوگا تو پابند شریعت فوراً کہہ دے گا کہ حرام. ہلکی سی بھی ملتی جلتی آواز ہوگی تو جب بھی پابند شریعت کے ہاتھ میں چیز نہیں رکھی گئی، ورنہ اکثر آپ کے نوحے بھی حرام ہو جاتے، اکثر آپ کے قصیدے حرام ہو جاتے، جو کیسا نہیں. گلے سے آواز اس طرح سے نکالی جائے، اگر اس کا معیار پابند شریعت لوگ قرار نہیں دیے گئے. اچھا، اگر جیسے ابھی کہا کہ اگر دین سے لاپرواہ لوگ، مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہندو دوستوں وغیرہ کے، وہ انڈیا میں رہنے والے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہندوؤں نے کھانے کی دعوت دی، اگر آپ ان کی دعوت کو ٹھکرا دیں تو کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا مذہب ہے کہ جو ہم محبت سے ان کو بلا رہے ہیں، کھانے پر بلا رہے ہیں اور یہ کھانے کے اوپر نہیں آ رہا. تو اگر ان کو آپ کہیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. اگر عقلاء، انٹلیکچوئلز، پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اکثر ان کے ہاتھ میں چیزیں اگر چھوڑ دی جائیں تو کہیں گے بھائی سخت گرمیوں میں روزے وغیرہ اگر آ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، تو اس میں تو پھر روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے. جب بھی ہمارے ہاں ہے کہ روزے کے مسائل کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر معیار انسان خود ہے. خواہ ڈاکٹر کہے تمہارے لیے روزہ نقصان دہ، لیکن اگر مریض خود یہ سمجھے کہ نہیں میرے لیے نقصان دہ نہیں، میں رکھ سکتا ہوں، تو واجب ہے خود رکھ کے ڈاکٹر کی بات بھی نہ مانے. ڈاکٹرز بھی تو عقلاء میں آتے ہیں نا، تو عقلاء کی بات یہاں پر نہیں چلے گی، بس خود دیکھے گا وہ. اچھا، بہت سی چیزوں میں دیکھیے عورتوں کا عرف ہوتا ہے. مثلا ابھی یہاں مثال اس طور پر لانا، خواتین کے جو ماہانہ ایام ہوتے ہیں اس میں کم سے کم 3 دن تک مسائل فقہ کے اندر ہے کہ 3 دن مسلسل خون آنا چاہیے. اب اس میں اگر گیپ بھی اگر آ رہے ہوں تو کتنا گیپ عورتوں کے اس میں گیپ شمار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے 10 منٹ کا اگر گیپ ہے تو وہ گیپ شمار نہیں ہوتا، تو اس میں عورتوں کا عرف دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں مسائل کے اندر سو کالڈ فلاسفر قسم کے افراد نہیں، بلکہ عرف عام کے اندر توہین مراد ہونی چاہیے. عرف عام کی اکثریت، اسے کہا جاتا ہے عرف عام کی اکثریت، جس میں سارے افراد شامل ہوتے ہیں، یعنی 80-90% افراد چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہوں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز، یہ رسم توہین مذہب کا باعث ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اور خود شیعہ عوام کا عرف عام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. عرف میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس میں خود عرف شیعہ بھی تو ہیں، شیعہ افراد بھی تو ہیں. یعنی عرف عام کی اکثریت اس کو توہین مذہب قرار دے، تب وہ رسم توہین مذہب کا باعث بنے گی اور وہ پھر اس کے بعد حرام قرار دی جائے گی. لیکن عام معاشرہ بھی اس کو اگر نہیں سمجھ رہا ہے، صرف چند گروہ، چند افراد، کچھ شخصی ذوق جن کا اس طرف ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، صرف ان لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، باقی پورا معاشرہ نے اس کو بطور رسم ازا قبول بھی کیا ہوا ہے. شیعہ عوام کی اکثریت بھی اس کو بطور رسم سمجھتی ہے اور اس میں کوئی شریعت کے صریح حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، تو وہ اس رسم کو جائز سمجھا جاتا ہے. تو وہی آج سے پہلے بات ہوئی کہ چند لوگوں کے افعال کی بنا پر تمام مراسم ازا کے اوپر تنقید وہ نہیں کی جائے گی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جیسے اب یہ آیا تھا، یہ بھی صرف چند افراد کا عمل ہے. حضرت فضہ کا وہ جو واقعہ ہے وہ ایک ضعیف روایت کے اندر، ایک مرسل روایت ہے، ایک ضعیف روایت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ضعیف روایت بھی ہے. کچھ علماء نے کہا ضعیف روایت کی عکاسی کی جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن اکثر علماء نے کہا کہ نہیں، یہ اس قسم کی چیزیں یہ خرافات ہیں اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. اکثر مراجع نے بھی اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا ہے. لیکن یہ بھی ایک خاص علاقے میں، آپ نے اس کے علاوہ شاید یہ وہاں کربلا وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، کچھ افراد کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اور کسی جگہ شاید نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کو رسم ازا نہیں کہا جائے گا، یہ رسم ازا نہیں ہے. ورنہ ہوتا کہ ہر ملکوں، ہر شہروں کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ. جب بھی آپ بہرحال وہاں ایک مقام فضہ بھی ہے جو زیارات پہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، اور وہاں پہ اوپر بھی ایک وہ شیر بنا ہوا ہے، ابھی تک لوگ اس جگہ کے اوپر جاتے ہیں. بہرحال وہ اتنا واقعہ ثابت نہیں ہے. البتہ اگر زیادہ تحقیق میں جائیں تو کچھ علماء نے اس کو کتابوں کے حوالے سے بیان کیا. بہرحال ضعیف روایت کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں وغیرہ. تو اس طرح سے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ افراط و تفرید جو اس طور پر نکل جاتی ہے نا، اس کو تمام لوگ قبیح سمجھتے ہیں. لیکن اتنا صرف مٹی لگانا کہ
اہل بیت جو تھے جسم ان کے غبار آلود ہو گئے تھے تو اس کی یاد میں ہم اپنے بھی جسم کو غبار آلود کچھ کر لیں یا کوئی مٹی وغیرہ اپنے لگا لیں تو اتنی حد تک کافی ہے. جیسے آیت اللہ صادق روحانی ہے, خود مرجع تقلید ہیں, اور وہاں پر یہ علماء جو ہے اس عمل کو خود بھی انجام دیتے ہیں اور عوام بھی کرتی ہے یہ چیز. اگرچہ پاکستان میں اور انڈیا وغیرہ میں ابھی تک نہیں ہے یہ رسم, لیکن وہاں چیز بہت کامن ہے. لیکن اگر اس میں افراط و تفریط ہو جائے, بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اتنی زیادہ لگا لی, اب ہر شخص جو ہے اس کی مذمت کرے گا. یہ اگر آپ کہیں کہ جناب دیکھیے یہ والی صورتحال ہے اور تمام لوگوں کو آپ کھڑا کر دیں, کہیں ہاتھ کھڑا کیجئے, تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیسا مذہب ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے ہوا جا رہا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو یہ چند افراد کو اس کو رسم ازا بھی نہیں کہا جائے گا. رسم ازا وہ ہے, یہ رسم ازا نہیں ہے, یہ کسی ایک شخص کا ایک ایسا فعل. اور یہ چیز حیرانگی آپ کو ہوگی کہ یہ صرف ایران وغیرہ کے اندر ہوتی, یعنی ہر چیز وہاں پر. یہ نہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے علمی مراکز ان جگہوں پر, علمی مراکز میں بھی نہیں اور شہروں میں ہوتی, کاشان میں اور ادھر ادھر مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں نظر آتی. تو اس کی سب لوگ مذمت کریں گے. باقاعدہ اس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے ٹب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو پورے اس کیچڑ کے اندر جو ہے وہ کر لیتے ہیں لت پت اپنے آپ کو. تو یہ اس انداز سے یہ چیز نہیں لی جائے گی, شمار نہیں ہوگی, اور چند افراد کے فعل کو پورے مذہب پہ اپلائی نہیں کیا. گل مالیدن یعنی جو مٹی وغیرہ تھوڑا سا لگانا, یہ تو مستحبات میں سے بھی اکثر علماء نے اس کو قرار دیا ہے, لیکن وہ تھوڑی سی صرف مٹی لگانا, اس میں افراط و تفرید ہو جائے, یعنی اتنا زیادہ آپ اس کو کر لیں کہ کیچڑ میں لت پت ہو جائے پورا, تو یہ رسم ازا نہیں. اچھا, اب اس میں کیا ہے, معیار جو ہے یہ کس جگہ کا عرف ہے, معیار کس جگہ کا عرف ہے, کہاں کے لوگوں کو دیکھا جائے گا؟ کیا پوری دنیا کا عرف دیکھا جائے گا؟ نہیں. جس جگہ وہ رسم انجام پا رہی ہے فقط اس جگہ کا عرف دیکھا جائے گا. صرف وہ علاقہ, وہ رسم جہاں وہ رسم انجام پا رہی. انٹرنیٹ پہ وغیرہ پہ تصاویر دیکھنے سے نہیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں بھائی اب تو زمانہ جو ہے وہ بڑا گلوبل ولیج بن گیا ہے اور ہر چیز انٹرنیٹ سے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. نہیں, ہر جگہ انٹرنیٹ سے کوئی تصویر اگر کسی جگہ پہ جا رہی ہے اور وہ رسم کسی خاص جگہ کے اوپر انجام پا رہی ہے تو اسے پوری دنیا کا عرف انٹرنیٹ پہ جانے سے کتنے افراد پوری دنیا میں اگر پرسنٹیج اگر آپ لگائیں تو کتنے افراد اس کو انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہوں گے. دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے, بہرحال شریعت نے عرف کا اس جگہ کا عرف قرار دیا ہے جس جگہ وہ رسم انجام پا رہی ہے. اچھا, اب آپ کے سامنے میں بہت سی رسومات کو پیش کرتا ہوں. اچھا, ان رسومات کو چاہے وہ دیکھیے میں نے وہ کہا کہ وہ رسم غم و حزن کی رسم ہونی چاہیے, یعنی ایسا نہ ہو اسے لوگ دیکھ کے. تو اب اگر مثلا حضرت قاسم کی مہندی نکل رہی ہے اور عورتیں اسے دیکھ کر اور سب لوگ اسے دیکھ کر رو رہے ہیں غم کے جذبات, وہ غم و حزن کی رسم ہے وہ. یا مثلا گھٹنوں کے بل اگر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, روتے ہوئے لوگ یاد کر رہے ہیں امام کی اس کیفیت کو ویژوالائز کر رہے ہیں اور غم و حزن کا اظہار اس سے ہو رہا ہے گھٹنوں کے بل چلنے سے بھی, تو بھی اس کو اکثر لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ کیا اس طرح سے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جانا, یہ کون سی رسم ہے. نہیں, اس علاقے کے لحاظ سے ہے, وہاں یہاں اگرچہ نہیں ہے لیکن اس جگہ اس کو نہیں سمجھا جاتا بلکہ علامت غم و حزن ہی سمجھا جاتا ہے. اچھا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت سے علاقوں کے اندر, مثلا انڈونیشیا. اب یہ چیز آپ کو اگر میں یہ نہیں بتاتا اور یہ تصویر اگر اس کانٹیکسٹ میں نہیں چل رہی ہوتی کہ رسومات عزاداری پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو وہاں یہ بطور رسم ازا جلوس کے اندر ہو رہا ہے. یہی چیز اگر آپ اٹھا کر یہاں لے آئیں گے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ فیسٹیول ہو رہا ہے کیا ہو. نہیں, وہاں کا عرف دیکھا جائے گا. تو آپ پاکستان کے اندر جو لوگ اسے یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ جو ہے توہین مذہب ہو رہی ہے لہٰذا اس کو بند ہونا چاہیے, تو نہیں, یہ انٹرنیٹ پہ دور جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنے والے افراد جو ناظر ہیں وہ ان کا حکم نہیں لگے گا بلکہ اسی علاقے کے رسم و رواج وہاں کا عرف دیکھا جائے گا. کیا وہ اس کو توہین مذہب سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تو وہاں کا کوئی شخص اس کو توہین مذہب نہیں سمجھتا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس جلوس میں جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہ اس کو ویژوالائز کروا رہے ہیں مثلا. اور باقاعدہ یہ الگ الگ طرح کی عزاداری ہیں اگر آپ پوری دنیا کے اندر. یہ بھی انڈونیشیا, سماٹرا جہاں پہ وہ زلزلہ وغیرہ بھی آیا تھا,
وہ والی جگہ جہاں سونامی آیا تھا. تو بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر باقاعدہ ان کو ٹھنڈا بھی کیا جاتا ہے. اس میں سنی بھی شریک ہوتے ہیں, شیعہ افراد بھی وہاں پر شریک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان تازیوں وغیرہ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. ترکی وغیرہ کے اندر اب یہاں اس طرح نہیں کہ پابا زنجیر کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اہل بیت کی خواتین کو لے جائے گا, تو تمام عورتیں زنجیروں کو ہاتھوں میں لے کر مثلا اس کا اظہار کرتی. یہاں پر پاکستان میں اب تک نہیں, اگر ساری عورتیں اس طرح سے زنجیریں لے کر آئیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرنے لگے. تو وہاں پر وہ چیز رسمیں توہین مذہب کا معیار نہیں بن رہی, تو یہاں پر دیگر ممالک کے اندر بیٹھ کر جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی معیار نہیں بنیں گے. یہ بنگلہ دیش جلوس ہے, عاشورے کا جلوس ہے, لیکن اس کے اندر بھی لوگ وہ ایک جو جنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور اس کا ایک عکاسی اس کے اندر کرتے ہیں. تو بہرحال ہر علاقے کے اپنے اعتبار سے چیزیں ہیں, اور وہاں کے عرف کے اندر ایسا نہیں اگر ہو رہا ہے. یہ بھی ایران کے اندر ہے, عاشورے کے جلوس کے اندر ہے, لوگ اس طرح سے گیٹ اپ بناتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی اس طرح سے کرنے لگے, یہاں کا عرف کہے گا یہ تو توہین ازا ہو رہی ہے. تو ہم یہاں دور سے بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ دیکھ کر ان چیزوں کو توہین مذہب کا حکم نہیں لگائیں گے. اس طرح سے بھی ہوتا ہے. یہ بھی خود ایران کے اندر ہے, وہاں کسی حکومت کی طرف سے بھی پابندی نہیں لگائی جاتی. اپنے وہاں کا عرف ہے, شہر کا عرف ہے, وہ اس کو برا نہیں سمجھتا, وہ عکاسی کر رہے ہیں. جو اس طرح کے افراد ہیں, مثلا یزیدی فوج کے افراد جو ہے وہ شمار کیے گئے ہیں. بچے تک وہاں پر اس طرح سے رنگ لگا کر اور مختلف گیٹ اپ کر کے لوگوں کے سامنے ویژولاائز کراتے ہیں پورا. وہاں توہین شمار نہیں ہوتا. لڑکیاں, بچیاں جو خاندان اہل بیت ان کو اس طرح سے جو ہے جناب ویژولاائز کراتے ہیں پریوں کی شکل میں, اور اس طرح حضرت علی اصغر اس طرح سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی ان کو معیوب نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو بہرحال یہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج کے مطابق. ایران کے اندر وہاں پر مثلا اس طرح کا مجاہد بھی بنایا ہوتا ہے, گن ہاتھ میں دی ہوئی تھی. یہاں پر ہو تو فوری طور پر رینجرز ہی پکڑ لیں گے اس کو آ کے سب سے پہلے. تو بہرحال یہ ہر علاقے کے اپنے مطابق ہے. امام کا اپنا اماری, کتنے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی اماریاں ہوتی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ جس کو سینکڑوں ہزاروں لوگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. الگ ایک طریقہ کار ہے, ہر علاقے کے عرف کے اعتبار سے الگ ہے. بچی ہے کوئی, اس کو مثلا اس طرح سے. امام حسین کا زلجنہ ہے, ہر علاقے کے اعتبار سے احکام الگ. مثلا وہاں پہ دھواں سا جو ہے, خیموں میں آگ لگ گئی ہے اور دھواں اڑا جا رہا ہے, تو دھواں بھی کوئی عورت جو ہے وہاں اس طرح سے کر رہی ہے. تو ہر علاقے کے اپنے اعتبار سے پورے لوگ, کتنے ہزاروں افراد دیکھنے کے لیے آتے ہیں باقاعدہ کس طریقے سے منظر کشی کی جاتی ہے وہاں پر مراسم عزا کے حوالے سے, جہاں پر تصور بھی نہیں ہمارے یہاں اس طرح کی کچھ رسومات کا جو یہاں پر اس انداز کی سے ہو رہی ہیں. اور ان تمام کو دیکھنے کا خاص امپیکٹ ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک روحی فائدہ ہے. لوگ دہاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں, اور ایک غم و حزن کا پورا ایک اظہار وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ان کو اس کے اوپر رکھنا چاہیے, اور فوراً اس کا حکم صادر نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ تو توہین مذہب ہے, یہ تو توہین مذہب ہے. اور انٹرنیٹ سے ہر جگہ کے اوپر اب چیزیں پہنچ رہی ہیں, تو توہین ہماری نگاہ میں کوئی توہین نہیں. ہم یہاں بیٹھ کر بھی دیکھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس چیز کو ویژولاائز کروایا جا رہا ہے اور غم کے جذبات کا ایک اظہار کیا جا رہا ہے. تو پورا پکچرائز اس لحاظ سے جو ہے وہ کرایا جا رہا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے بہت سے رسومات کا یہاں پر تصور بھی نہیں ہے جو ان جگہوں کے اوپر یہ ساری رسوم. تو عرف کی تبدیلی سے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ عرف کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے. عرف کی تبدیل, اچھا مجھے معلوم ہے کہ اب آپ لوگ تھک رہی ہیں, لیکن بہرحال آج اس موضوع کو ختم ہی کرنا ہے. تھوڑی سی دیر اور آپ برداشت کر لیجئے کہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا.
تو عرف اگر بدل جاتا ہے کسی جگہ کا، مثلا ایران کا عرف کچھ اور ہے معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ کسی اور طرح کا ہے، اب وہ موضوع ہی بدل جاتا ہے اور موضوع پر جو حکم تھا وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے جیسے آیت اللہ صافی گل پاکن، ابھی میں ہر والا کا فتویٰ ان کا نہیں پڑھ رہا، کوئی فرماتے ہیں توہین مذہب کے سلسلے میں موارد مختلف ہیں، زمانوں اور مکانوں سے فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں معیار عرف عام ہے. یعنی الگ ایک زمانے میں ہو سکتا ہے کہ چیز حرام ہو اور کچھ زمانہ گزر جائے تو وہی چیز جائز ہو جائے، کیونکہ توہین مذہب کے زمانے بھی مختلف ہیں، موارد بھی مختلف ہیں. یعنی عرف ہی اگر اپنا نظریہ بدل لے، جیسے میں نے اس کی ابھی مثال دی تھی کہ عرف پہلے سمجھ رہا تھا کہ جناب عیسائیت کا شعار ہے ٹائی پہننا، لیکن بعد میں خود ہی عرف نے اپنا نظریہ بدل لیا، کہا نہیں مسلمان بھی پہنتے ہیں، اب عیسائیت کا نشانی تو نہیں قرار پائی نا، اب حکم تبدیل ہو گیا، اب جائز ہو گئی. ورنہ ایک زمانے تک علماء لوگ یہ کہتے ہیں بھائی علماء جو پہلے یہ فتوے دیتے تھے اب یہ کیوں کرنے لگے، تو بعض اوقات مسائل فقہ موضوع کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ موضوع ہی بدل گیا، عرف نے ہی اپنا نظریہ بدل لیا، تو وہ کیونکہ موضوع عرفی تھا تو لہٰذا وہ حکم بھی تبدیل ہو گیا. اچھا، اب توہین مذہب کا زمانے سے بھی تعلق ہے اور عرف سے بھی تعلق ہے. اچھا دیکھیے، ایک ہی شہر کا عرف الگ ہو جاتا ہے، بڑے شہر ہے جیسے کراچی شہر ہے، اب اس میں اگر جو بالکل لو لائنگ ایریاز ہیں یا کافی غریب علاقے ہیں ان کا عرف کچھ اور ہے، اور جو پوش ایریاز ہیں وہاں کا عرف کچھ اور ہے. وہاں پر یعنی پردے اور حجاب کے مسئلے کو اگر الگ ہٹا دیں تو مثلا اس طرح کا لباس وہاں پر پہن کے خواتین پھر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہاں چھوٹے یا اس لحاظ سے جو غریب علاقے ہیں وہاں اگر مثلا اس ہولیے کے اندر عورت جاتی نظر آئے تو ہر شخص کا مرکز نگاہ ہو جاتی ہے مثلا. تو معاشرے کے اندر ایک ہی شہر کا عرف بھی الگ الگ ہو سکتا ہے. تو توہین مذہب جگہ کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہو جائے گی. اچھا، اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ تحقیق مکلف کو خود کرنی کہ یہ چیز توہین مذہب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن معیار کیا ہے؟ غالب عرف. میجورٹی لوگوں کی دیکھیں گے وہ کیا کہتی، 80-90% افراد کہہ رہے ہیں یہ بات کی مذہب توہین مذہب ہو رہی ہے. عرف سے مراد وہ معاشرہ ہے جہاں مکلف اس رسم کو انجام دینا چاہتا ہے، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کسی خاص زمانے میں توہین ہو، کسی خاص زمانے میں نہ ہو. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے بھی سے بھی یہی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جو شخصی وہ ہوتے ہیں لوگوں کے شخصی ذوق پہ حکم نہیں لگایا جائے گا، اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں بھی توہین کا جو مسئلہ ہے وہ عرفی مسئلہ ہے، اور چند افراد کا ذوق اگر یہ کہتا ہے کہ چیز مثلا جائز نہیں ہے تو یہ اس کا شرعی حکم نہیں بنایا جا سکتا. ہو سکتا ہے کسی خاص مقام پر توہین ہو، کسی خاص جگہ کے اوپر نہ ہو، ایک ہی شہر کے اندر. زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی موضوع بدل جاتا ہے، اور جب ہی اسی وجہ سے عزاداری کی کیفیت کو ہر شہر اور علاقے کے عرف پر چھوڑا گیا ہے. یعنی بس اس میں حرام پہلو نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہوگا. موضوع کی تبدیلی سے حکم بدل جائے گا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، تھوڑی سی مشکل چیز آتی ہے، عرف سائد. سائد کہتے ہیں بہت بڑا عرف کا پارٹ، 90% مثلا عرف سائد. یہ اگر کہے، اچھا اب اس میں دیکھیں اصول کیا ہے، یہ بڑا اصول کام کا ہوگا. اگر عرف عام میں وہ رسم توہین مذہب شمار ہو رہی ہو، 90% لوگ کہہ رہے ہیں توہین مذہب شیعہ ہو رہی ہے، حرام ہو جائے گی. اگر عرف عام بہت بڑا عرف سائد جسے کہا جاتا ہے وہ کہے توہین مذہب نہیں تو وہ رسم جائز رہے گی. اور اگر عرف عام توہین کے اس مسئلے میں منقسم ہو جائے، 50% کہیں گے رسم حرام، یعنی کہیں گے توہین مذہب ہے، 50% کہیں گے توہین مذہب نہیں ہے، تب بھی وہ رسم جائز شمار ہوگی. اچھا، اب ایک آتا ہے، بعض سے علماء کے فتاوے بھی ہیں کہ اگر توہین مذہب کو عرف عام طے نہ کرے، عرف کنفیوز ہو جائے،
تو کیا ہم متخصصین، علماء، سمجھدار، پڑھے لکھے، معاشرے کے اوپر نگاہ رکھنے والے افراد کے پاس جا سکتے ہیں پوچھنے کے لیے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. عرف اگر طے نہ کر پا رہا ہو کہ اس رسم کو کیا شمار کرے تو وہ ان کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے. اچھا، جب ان کے پاس وہ چلا جائے گا تو وہاں جانے کے بعد بھی اگر وہ سب کے سب متخصص اور افراد جو ہوں گے وہ سب کے سب کہیں ہاں یہ توہین مذہب ہے تو حرام ہو جائے گی. اگر وہ سب کے سب کہیں نہیں جائز ہے تو جائز ہو جائے گی. اور وہ خود اگر منقسم ہو جائیں، وہ متخصص، علماء، مجتہدین بھی، تب بھی وہ رسم جائز ہو جائے گی، یعنی علماء میں بھی اگر اختلاف ہو جائے. اچھا، یہاں اتنا اور بتا دوں، سوائے قمع زنی میں رہبر معظم کے فتوے کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے موضوع کو تشخیص دے دیا ہے. اس پہ ہم تفصیل سے، اصل میں پوری گفتگو، وہ 5.5 گھنٹے کے قمع زنی کے مسائل کی گفتگو تھی، وہ آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سن سکتی ہیں. اس کو دوبارہ لانا وقت کا ضیاع، ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. آپ بھی بتائیں مجھے تھک گئی ہیں کچھ، تو شاید جانے بھی لگی ہیں. تو بہرحال سوائے ان کے فتوے کو چھوڑ کر وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، پہلے اتنا اور بتا دوں، رہبر معظم کا بھی ابتدائی فتویٰ، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ان کا فتویٰ شروع میں سب لوگوں کے سامنے نہ اگر کیا جائے، صرف ممانعت کیا تھی کہ لوگوں کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے اس کو، یعنی رہبر معظم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیکن بعد میں انہوں نے اس فتوے کو اپنے تبدیل کیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، اکیلے میں بھی، لوگوں کے نگاہوں سے چھپ کر بھی، چاہے لوگوں کے سامنے نہیں بھی آئے تب بھی کرنے کی اجازت نہیں. لیکن دیگر مراجع نے قمع زنی وغیرہ کو کچھ شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت دی ہے، وہ تو ہم اپنی گفتگو میں بیان کر چکے ہیں. اچھا، انہوں نے اس اپنے جو خطاب تھا، اکثر لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، اس میں 1-2 جملے انہوں نے استعمال کیے، بس میں اس کی وہ وضاحت کر دوں. ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ قمع زنی جو ہے وہ جعلی سنت جعلی ہے، یہ جعلی سنت ہے. اچھا، یہاں پہ بھی ہم جو اردو میں جو الفاظ ہیں نا، وہ اس کو اس طور پر لیتے ہیں. سنت یعنی طریقہ، جعل کہتے ہیں بنانے کو، یعنی ایسا طریقہ جو نیا بنایا گیا ہے. اور انہوں نے اپنے فتوے میں ایک جملہ اور استعمال کیا تھا کہ یہ کام بدعت ہے. جب رہبر معظم سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ یہاں پہ بدعت سے آپ کی کیا مراد ہے، تو انہوں نے اپنے فتوے میں کہا کہ یہاں بدعت سے مراد ایک عادت جدیدہ ہے، نئی چیز. بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو جو کہ معصومین کے زمانے میں نہیں تھی، سلف یعنی پرانے ہمارے جو زمانے تھے ان میں نہیں تھی. اور یہاں پر بدعت سے مراد اصطلاح شرعی والا بدعت نہیں. اب کس کو سمجھ میں آیا، کس کو نہیں آیا، اس کو چھوڑ دیجئے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات آپ کو بتانی مقصود ہے کہ صرف اس مسئلے کو چھوڑ کر تو باقی جو مراسم اس کے اندر کہیں پہ بھی، حتیٰ کہ رہبر معظم نے بھی سوائے قمع زنی کے میں تشخیص موضوع کیا ہے اور اس کو منع کیا ہے، لیکن باقی کسی اور رسم کو منع نہیں کیا. اور باقی دیگر تمام علماء نے بھی عرف کے اوپر چھوڑا ہے کہ دیکھیں کہ توہین مذہب اس علاقے کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، انکلوڈنگ زنجیر و قمع زنی کو بھی، اور انکلوڈنگ حضرت قاسم کی مہندی اور دیگر جو اور بھی اس طرح کی رسومات ہیں ان کے متعلق. وہ تو خیر ان کے تو جواز کے فتوے بھی الگ سے موجود ہیں. تو بہرحال توہین مذہب کوئی مستقل حکم نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ عرف عام کی اکثریت کی نگاہ میں توہین شمار ہو. آپ رسم فوراً دماغ میں اصول لے کر آئیں. اور پورا معاشرہ اگر کروڑوں کا معاشرہ ہے تو کروڑوں میں سے مثلا 80 لاکھ افراد 1 کروڑ میں سے مثلا اگر کہیں کہ یہ توہین مذہب شیعہ شمار کر رہا ہے اس کو، تو حرام ہوگی. اچھا، مذہب کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور کسی خاص گروہ، مخصوص فکر یا شخصی ذوق اس میں معیار نہیں ہے، بلکہ عرف عام یا عرف سائد معیار ہے، یعنی بہت بڑا معاشرہ. اور وہ رسم لوگوں کے تنفر کا باعث ہو، لوگ اس رسم کے باعث ان افراد سے ملنا جلنا ترک کر دیں اور ملنے سے بھی کراہیت کریں. یہ بھی علماء نے توہین مذہب کے اس میں شمار کیا. تو کوئی رسم آپ کی ایسی ہے کہ جس سے لوگوں کے اس طرح کے تنفر کا باعث ہو کہ لوگ اس رسم کے باعث آپ سے ملنا جلنا لوگوں نے بند کر دیا ہو؟
کرنے سے نفرت کرنے لگے ہوں. تو ایسی کوئی رسم اس طرح کی موجود نہیں ہے الحمدللہ معاشرے. چند لوگوں کے کچھ ذاتی افعال ہیں وہ جو ہم نے کہا جن کو رسم ازا قرار نہیں دیا جا سکتا. اور یہ بات اور کہ بدبینوں، فسادیوں اور دشمنوں اور مخالفین کا عرف معیار نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مثلا آپ کے جو دشمن ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہ جو کمنٹس، چیزیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں وہ اکھاڑ کے لے کر آتے ہیں وہاں سے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیے لوگوں کے نزدیک توہین مذہب ہو رہا ہے. بھائی وہ فسادی ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ آپ کے مخالفین کے پیجز ہیں، ان کو آپ دکھا رہے ہیں. عرف عام کے پیجز نہیں ہیں وہ. عرف عام سارے افراد. اچھا یہ بھی سوشل میڈیا ایک لحاظ سے وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا پیالی میں طوفان برپا کرنا. وہ چند افراد ہوتے ہیں، چند سو، چند ہزار افراد، وہ کسی جگہ بیٹھ کے اور ہم خیال افراد آ کے 20 50 کمنٹ بھی لکھ رہے ہیں تو وہ عرف عام کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں عرف عام کے معنی یہ ہیں کہ بہت بڑی اکثریت کروڑوں کا معاشرہ ہے، اس میں ایک ایک پیج کے 5 ہزار 3 ہزار کے جو پیجز بنے ممبران کے اس میں سے 50 افراد کے کمنٹس پڑھ کر کوئی عرف عام نہیں بنتا ہے. یہ عرف عام نہیں، عرف عام کی ریفلیکشن اس کے اندر نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ. تو بدبینوں، فسادیوں، دشمنوں اور مخالفین کے افراد معیار نہیں ہے اس کے اندر. عام افراد، عام عرف معیار ہے. اچھا استہزاء اور مذاق کی تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں، یہ علماء نے کہا ہے. استہزاء اور مذاق کی باقاعدہ آیت اللہ صافی گل پاگانی سے پوچھا گیا کہ بھائی ہم گلی کوچوں میں انجمنوں ماتم کرتی ہیں، ہر طرح کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں تو سینہ زنی بھی ایک عجیب سا عمل ہے، اور یہ عمل ان کا زور زور سے ماتم کرنا مثلا مجالس اعضاء کی اہانت اور تمسخر کا باعث کیا بنتا ہے؟ تو آیت اللہ صافی گل پاگانی نے بھی کہا، شروع کے 3-4 تو ان کے وہ ہیں، اتنا وقت نہیں اس کو پڑھوں، آخر میں کہا کہ تبلیغ دین میں کچھ جاہل اور نادان لوگوں کے تمسخر پر توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ یعنی سینہ زنی وغیرہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ تمسخر کا باعث بنے. اگر کوئی لوگ آپ کا مذاق اڑا بھی رہے ہیں تو توجہ نہ دیں اس کو. اور اسی طریقے سے مذاق اڑانے پر تمام علماء نے تقریباً یہ بات کہی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لوگوں کے مذاق اڑانے کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے. تو دیکھیے لوگوں کو تو جناب یہ بھی ہے کہ وہ تو ہاتھ کے ماتم پہ بھی آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ کہیں دیکھیے توہین مذہب ہو رہی ہے تو ہاتھ کا ماتم بھی ہم بند کر دیں. یا مثلا شام غریبہ ہے اس پہ کتنے گھٹیا قسم کے اور فحش قسم کے کمنٹس بھی کیے جاتے ہیں کہ لائٹیں کیوں بند کی جا رہی ہیں اور فلاں ہیں، تو کیا ہم یہ اپنے کو بھی بند کر دیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بعض اوقات ہمارے زور زور سے رونے کے اوپر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو استہزاء اور مذاق اڑانا یہ کوئی بات نہیں، اس سے کوئی توہین مذہب نہیں ہوتی. یہاں تک کہ آیت اللہ باقر الحکیم کی جب وہ جن کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو ان کی مجلس آئی تھی انٹرنیٹ پہ آپ جا کر دیکھیں تو وہ بے حال ہو گئے تھے، ممبر سے نیچے گر پڑے تھے. تو ایسے انہوں نے مصائب اس طریقے سے پڑے تھے، اتنا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا اس وقت، یعنی مخالفین نے، کہ بھئی یہ کیا ہے، ممبر کے اوپر اچھل کود مچائی ہوئی ہے اور یہ نیچے گرے چلے جا رہے ہیں، شیعہ کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. تو چند بدبینوں کے کہنے سے یہ چیز جو ہے وہ ناجائز میں تبدیل نہیں ہو جائے گی. تو ان کے مذاق اڑانے کا کوئی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی. تو توہین یہ اس کی تحقیق مکلف کو خود کرنی، اور معیار جو ہے وہ عرف غالب ہے. زیادہ تر تعداد میں لوگ اس کو حرام قرار، اس کو توہین قرار دیں، یعنی اس کو عرف سائد کہا جاتا ہے. اچھا یعنی عرف عام. اچھا دیکھیے ایک بات اور، عرف عام، عرف عقلاء اور حکومتی قوانین جو ہے نا وہ ہر عقیدے کے رسم و رواج کا احترام کرتے. یعنی عام عرف بھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں، انٹلیکچوئل افراد آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ کا ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، ان کے مراسم کا احترام کرتا ہوں. حکومتی قوانین بھی احترام کرتے ہیں. ہر قوم، مذہب، قبیلے، فرقے کے افراد کو وہ کہتے ہیں اپنے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ انجام دیں. اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے، عقیدہ، اپنے مطابق کچھ رسومات انجام دے رہے ہیں، دیتے رہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہولی کا ہے وہ مثلاً دیگر لوگوں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، انجام دینے دیں ان کو. تو چند لوگوں کے ذوق کو سب لوگوں پر مسلط نہیں کیا جائے گا. یہ ایک لحاظ سے ایک
تکفیری سوچ بن جاتی ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں بس وہی تمام افراد کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. تو علاقائی رسم و رواج بھی ہوتی ہیں, لوگوں کے مذہبی رسم و رواج ہوتی ہیں, لوگوں کے, تو لوگ جو سخت گیری کا اس میں مظاہرہ کرنے لگتے ہیں اور مراسم کے اوپر شور مچانے لگتے ہیں. جیسے مثلا یہی حضرت قاسم کی مہندی, جیسے میں نے کہا کہ حضرت قاسم کا عقد اگرچہ ثابت نہیں, لیکن اس کو منانے والے اس پہ ہی تو کہتے ہیں کہ یہ عقد نہیں ہو سکا, تو ہم اسی کی یاد مناتے ہیں کہ جوان عالم شباب میں اس انداز سے مارا گیا, ہم اس کو یاد کرتے ہیں, جبکہ مراجع کو بھی اعتراض نہیں. حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی کے بھی فتاوی بھی اس کے اوپر جو ہے موجود ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بہت سارے ہمارے مراسم یہاں پر اس طرح کے پرفارم ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ وغیرہ میں محرم میں, جس میں ایک حضرت قاسم کی مہندی, حضرت علی اصغر کا جھولا وغیرہ نکالا جاتا ہے اور منتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں, تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کرنے میں ان مراسم کو؟ جواب ہے مانے نہ دارت, کوئی حرج نہیں. اچھا ایک بات اور بتا دوں, یہ دو چیزیں الگ ہیں. عقد قاسم کا ثابت نہ ہونا الگ ہے, مہندی والا مسئلہ الگ ہے. یہ آغا سیستانی نے اپنے ایک فتوے میں اور بھی نقل کیا. ان سے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ جائز ہے کہ ہم حضرت قاسم کی جو مہندی 7 محرم کو یا بہت سی جگہوں پہ 8 محرم کو بھی نکالی جاتی ہے, کہ جائز ہے؟ تو ان کا جواب یہی آیا کہ مانے نہ دارت, یعنی مہندی نکالنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بطور جزم, کیونکہ یہ جو عقد ہے یہ معتبر تاریخ کے اندر نہیں آیا ہے, غیر معتبر طور پر روایات کے اندر مرسل روایت کے طور پر موجود ہے, تو اس کو 100% یہ عقد انجام پایا تھا اس طور پر تو نہیں کیا جائے اس کو. لیکن جو پوچھا گیا کہ مہندی سیریمنی جو حضرت قاسم کی کر سکتے نہیں, تو جواب ہے مانے نہ دار, دیر از نو آبجیکشن ان ڈوئنگ سو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ عقد کے سلسلے میں اس کو بطور جزم 100 جزم کہتے ہیں, بطور 100% کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. احتمال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے, وہ ہم حضرت قاسم کی مہندی میں اس میں بیان بھی کر چکے ہیں. اور دیگر مراجع جو آیت اللہ محسن الحکیم نے اس میں باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ حضرت قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے, ان کو دولہا, وہاں پر تو دولہا بھی بنا کے نکالا جاتا ہے کربلا وغیرہ کے اندر, صرف یاد کے طور پر ایک یاد ہوتی ہے, تو وہ بھی انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی حرج نہیں. آیت اللہ محسن الحکیم نے بھی اس کی اجازت دی تھی. آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اس کی اجازت دی ہے, وہ بھی ہم اس کے اندر پیش کر چکے ہیں کہ اس کے اندر تو حجلہ حضرت قاسم اس تک کی بھی اجازت ہے اس کو نکالنے کی. وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں ان مراسم کے اندر ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. حضرت سعید الحکیم, حضرت آیت اللہ سعید الحکیم, ان کا بھی یہ فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سمبولک عمل ہے مہندی وغیرہ نکالنا, مسئلہ رمزیہ ہے, اور اہل بیت سے اپنے اظہار مظلومیت کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس عنوان سے کی جائے. تو ان کا بھی اسی انداز کا فتویٰ ہے. اسی طرح سے پوچھا گیا تھا آیت اللہ شبیری زنجانی سے, تو انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, بس صرف یہ کہ اس کو ان باتوں کو دین اور شریعت کا حصہ نہ بنایا جائے, اور نہ اس انداز سے کیا جائے کہ کوئی غم و حزن کے بجائے کوئی یہ شادی بیاہ کی کوئی تقریب محسوس ہونے لگے, بس اس کا خیال رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی سارے مراجع نے اس کی اجازت دی ہوئی. تو اچھا, آیت اللہ سید محمد وحیدی وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا عرف مخالف ہو, ضروری نہیں کہ شریعت بھی اس کی مخالف ہو. مثلا ہو سکتا ہے کسی جگہ کا معاشرہ, مثلا آپ کے دماغ میں بھی سوال آئے گا, ہو سکتا ہے 90% معاشرہ کہے کہ نہیں یہ ہاتھ کا ماتم جو ہے یہ ہماری نگاہ میں یعنی ان کی نگاہ میں توہین مذہب شمار ہو رہا ہے, تو کیا ہم ہاتھ کا ماتم بند کر دیں گے؟ نہیں, شریعت نے یہ تو شاعر توقیفیہ میں سے, یہ تو شریعت نے ویسے بھی اس کی اجازت دی ہوئی. مثلا ان کو برا لگ رہا ہے آپ کا زور زور سے رونا, تو کیا آپ اگر 90% یا 100% معاشرے کی نگاہ میں بھی کسی آپ ایسے معاشرے میں چلے جائیں جہاں سارے لوگ جو ہیں مثلا آپ کے عقیدے کے نہ اور وہ اس کو معیوب سمجھیں, تو کیا آپ رونا بند کر دیں گے اس جگہ؟ کہنے ضروری نہیں کہ شریعت بھی اس کی مخالف ہو. عرف بہت سی چیزوں میں مختلف ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی عرف کے نزدیک ایک چیز قبیح ہو, دوسرے عرف کے اندر وہی چیز مستحسن ہو, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو اسی طریقے سے ہرولہ کرنا, یہ جو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں لوگوں کی نگاہ میں ہو سکتا ہے, میں اس کی تفصیل تو خیر بعد میں جاؤں گا. جیسے آقا گل پائگانی سے بھی پوچھا گیا, صافی گل پائگانی سے, کہ ہرولہ کرنا کیسے؟ ہرولہ کہتے ہیں دوڑتے ہوئے عزاداری کرنا. تو کہہ رہے ہیں کیا یہ مجالس اعضاء میں ہرولہ یہ عزاداری کی بے حرمتی, توہین اور عزاداروں میں حزن و عزاداری کے آثار میں کمی کا باعث ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگ غم کی شدت کے باعث کھڑے ہو کے بھاگنے لگتے ہیں, خود کو مارتے ہیں, نالہ و فریاد کرتے ہیں.
اگر کسی میں سرور شہیدہ امام حسین علیہ السلام کے لیے غم جو سب سے بڑے مصائب ہیں اس کے باعث ایسی حالت ایجاد ہو جائے یا رونے کی وجہ سے ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ وہ دوڑنے لگے تو اسے اہانت یا توہین نہیں کہہ سکتے. ہرولہ کرنا کوئی اس کے اندر حرج نہیں. تو اب میں ایک بات اس کے اندر اور آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر دوں کہ شاعر حسینیہ یا رسومات عزاداری میں سے کسی رسم کا بالجزم توہین مذہب کا باعث ہونا متحقق نہیں. یعنی صرف قوما زنی والے اس مسئلے کو الگ کر دیجئے, اس کے لیے الگ آپ سن لیجئے گا, وہ دماغ سے کھرچ کے نکال دیں, اس میں مراجع کے اندر ایک اختلاف ہے, اس کو چھوڑتے ہوئے باقی جتنے بھی مراسم ہیں ان میں کسی بھی رسم کا بالجزم 100% توہین مذہب کا یقینی طور پر متحقق ہونا کسی معاشرے میں ثابت نہیں ہے. تو کوئی وہ ثابت کر دے کہ مثلا معاشرے کے اندر جو ہے وہ مثلا حضرت قاسم کی مہندی, اب آپ میں ویسی مثال دوں, آپ بھی معاشرے کے اندر رہتی ہیں, اپنی 10 20 30 سہیلیوں سے آپ جا کر پوچھئے کہ کیا ان کے اس میں سے 99% کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا حضرت قاسم کون ہے. یعنی عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ غیر شیعہ معاشرہ. شیعہ معاشرے میں تو کوئی بھی اس کا خیر منع کرنے والا آپ کو شاید ہی کوئی ملے جو اس کو توہین مذہب سمجھتا ہو, لیکن یہ کہ مثلا عام معاشرہ ان کو یہ بھی نہیں پتا, ان میں سے میجورٹی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حضرت قاسم کے نام سے کوئی مہندی بھی نکلتی ہے یا نہیں پتا ہوگا. تو کہاں سے اس معاشرے کا 90-80-90% حصہ اس کو توہین مذہب سمجھے کہ آپ اس کو کہیں گے نہیں یہ توہین مذہب کا باعث ہو رہی. اور بھی کوئی رسم لے آئے, مثلا تابوت اٹھانا, پورا معاشرہ خلاف ہوا ہے, جو بھی اور رسم, اور جو چند افراد کے افعال قبیحہ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ تو خیر الگ ہے, اس کو بھی بہت سے علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. میں ابھی بھی بتاؤں, مثلا حضرت قاسم کو بطور دولہا بنا کر لے کر آنا, اکثر بہت سے علماء نے اجازت بھی دی ہے, لیکن کہا ہے کہ جب ایک چیز تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہوئی تو اس کو اسی تمثیل بھی نہ بنائی جائے. لیکن بہرحال معاشروں کے اندر ہوتا ہے, ان معاشروں کے اندر بہرحال کچھ علماء نے اجازت بھی دی ہے کہ کچھ ضعیف روایتوں کے اندر یا مرسل روایتوں وغیرہ کے اندر یہ قابل اعتبار اتنی کتابیں نہیں, لیکن تذکر آئے تو بہرحال اس کی ایک یاد منانے کے عنوان سے. تو چاہے وہ عام طور پر اس مسئلے کو چھوڑتے ہوئے, اچھا ایک بات اور بیان کر دی جائے اس میں کہ دیکھیے بہت سارے افراد جو متعصب قسم کے افراد ہیں, علماء یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اصلاً ان کو جو اعتراض ہے نا وہ آپ کی رسومات کے اوپر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے مذہب کو برا سمجھیں, وہ آپ کے عقائد کو اصل میں برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اعتراض اصلاً آپ کے عقائد پر ہے. آپ کیوں مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ رہے ہیں, آپ کیوں ان کے دشمنان کے اوپر لعنت کرتے ہیں, آپ کیوں ان کے دشمنان کے اوپر کو برا بھلا کہتے ہیں, مثلا اہل بیت کے دشمنوں کو. تو ایسے افراد کی خاص قسم کی جو متعصب افراد ہیں ان کے دماغ کی سوچ الگ. اچھا وہ بھی بہت سارے جو اس فکر کے افراد ہیں جسے وہابی فکر کہتے ہیں, ایک زمانے میں وہ تھا کہ ان کے جلوس اعضاء کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے تھے, ان کے فتوے تھے ان. لیکن آج کیا ہے کہ جناب وہ کہتے تھے کہ یہ جو تعزیے نکلتے ہیں اور یہ جو شبیہیں نکالتے ہیں اس کو دیکھنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ یہ شبیہیں اور تعزیے اگر آپ دیکھیں, یہ جو ماڈل جیسے ہمارے روزوں کے ماڈل ہوتے ہیں, تعزیے جن کو کہا جاتا ہے, اور شبیہیں جو ہم نکالتے ہیں اس لحاظ سے, تو وہ اس کو کہتے تھے کہ اس سے تو یعنی یہ تو شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں اور کیا کیا ہمارے اوپر الزامات آتے تھے. آج خانہ کعبہ کے ماڈل ہر جگہ, ہر سعودی عرب کی دکان میں بھی آپ کو رکھے نظر آئیں گے. انہوں نے خود اپنا نظریہ بدل لیا. مسجد نبوی اس کے ماڈلز آپ کو ہر جگہ ہر گھر کے اندر نظر آئیں گے, اس کے ماڈل بنائے جاتے ہیں, لوگ ان کی جو ہے زیارت کے لیے مثلا جاتے ہیں. یہ جو ریپلیکا ٹائپ کے بنائے گئے ہیں گنبد خضرا کے, بہت سی مساجد نے پورے آپ یہاں جائیں, جو ہمارا جو گرو مندر وغیرہ کا علاقہ, وہاں ایک مسجد کے اندر باقاعدہ پورا انہوں نے مسجد نبوی اس انداز سے جو ہے وہ بنائی ہوئی کراچی میں. یعنی اس کا جو گنبد خضرا اور جو پورا طریقہ کار ہے وہ خود انہوں نے یہ چیزیں بنانی شروع کر دی. تو ان کا عرف خود اس معاملے میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. ہاں عرف اگر دیکھیں, عرف کی بہت سی چیزیں آپ کہیں گے نا, کچھ تو رسمیں, یہ رسومات ہی نہیں ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کچھ رسومات تو حرام ہوں گے, اصلاً وہ رسم ہی نہیں ہے. یہ خون پینا کب جو ہے بکرے وغیرہ کا یہ رسم ازا تھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. چند افراد نے شروع کیا تھا, ختم ہو گیا. وہ کوئی رسم ازا نہیں تھی.
اسی طریقے سے مثلا اس طرح کی جو چیزیں چند افراد کا فعل ہے وہ بھی ایران میں خاص طور پہ کچھ جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. یہ تمام پوری دنیا تشیع کی کوئی رسم اعضاء نہیں ہے, نہ اس علاقے کے طور پر ہو, تب بھی علماء نے کہا کہ بہرحال یہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. تھوڑا سا بس لگائیں, لیکن اس سے زیادہ افراد و تفرید اس میں جو ہے وہ کرنے کو منع کیا گیا. یہ اس طرح سے یہ بھی کوئی رسم اعضاء نہیں کہ کتا بن کے مثلا کسی جگہ جا رہے ہیں زنجیر گلے میں کے اندر ڈال کے. یہ کوئی رسم اعضاء نہیں, کسی شخص کا ایک ذاتی فعل ہے. یہ جو ہے یہ کوئی رسم اعضاء نہیں, ذاتی فعل ہے چند ایک جو ہے وہ افراد کا. کچھ لوگ مثلا ذوالجناح کو قدموں پہ گر کے اس کا سجدہ کر رہے ہیں, ایک آدھا آدمی کا کوئی ذاتی فعل ہے کوئی کر رہا ہے, تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ منع کریں گے کہ بھائی یہ چیز نہ کرو. ورنہ پوری قوم شیعہ کے اوپر تو نہیں آئے گا کہ سارے شیعہ لوگ جو ذوالجناح کو مثلا سجدہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے تازی اس انداز کے جس طرح ہندوؤں کے ہوتی ہیں چیزیں ویسے بنانے شروع ہو گئے, ان کو زیادہ سے زیادہ منع کر دیں کہ بھائی اس انداز کی چیزیں جو ہے وہ نہ کریں کہ ان سے کوئی شباہت آپ کی جو ہے اس طرح سے پیدا ہونے لگے کہ ہر شخص ایک دم سے دیکھ کے چونک جائے اور کہے کہ تو آپ اسی طرف مثلا لے جا رہے ہیں اس کو. دیکھیے کتنی چیزیں ایسی لوگوں کے شخصی افعال ہیں. مثلا مینا میں شیطان کو کنکر مار رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں, خانہ کعبہ کا مثلا طواف کر رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں, تو آپ تمام مسلمانوں پہ تو حکم نہیں لگا دیں گے نا اس کو. دیکھیے مسلمان اس طرح سے ریاکاری کر رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر. اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے بیچارہ, چلو وہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کنکر مار چکا ہو, بعد میں ایسے ہی اپنے یادگار کے طور پہ لینا چاہ رہا ہو. ایک فرد کا ایک شخص کا شخصی فعل ہے, شخصی فعل ہے, اس کو پورے مسلمانوں پہ تو اس پہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے ان کی یادگار کے طور پہ ایک کڑا آپ نے پہن لیا کہ ان کو جناب, لیکن کوئی کہے کہ میں پورے ہر وقت زنجیروں کے اندر وہ ملنگ بن کے اس طرح سے, تو لوگ اس زیادہ سے زیادہ اس فرد کی مذمت کریں گے تم یہ کام نہ کرو. یہ نہیں ہوگا کہ یہ تمام قوم شیعہ کا کی رسم اعضاء کے طور پر ہے کہ اتنی زیادہ زنجیروں کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے کسی شخص نے اگر اپنے آپ کو. یہ بھی رسم بھائی میں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک آدھ جگہ کے اوپر ہی مشکل کسی جگہ پہ ہو گیا. کسی جگہ مثلا یہ شروع ہو گیا تھا کہ جناب زنجیر کو مثلا آگ کے اوپر گرم کر کے, وہ ایک پورے فرد پوری میرے خیال تاریخ کے اندر شاید کوئی ایک آدمیوں سے بھی رسم اعضاء نہیں کہا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعتاً ختم ہونا چاہیے. اب یہ جو اس کے اوپر مثلا بانسری کے اوپر کوئی نوحے پڑے جانے لگے, پنجاب میں سنا ہے کہ پورے وائلن اور اس کے اوپر یعنی پوری تقریب میں صرف وہ کوئی بھی نوحے کی دھن وائلن کے اوپر نکال رہا ہے اور پورا آلات موسیقی کے ذریعے صرف وہ پوری تقریب, اس میں کوئی منہ سے بھی کوئی چیز نہیں نکالی جا رہی, بس صرف وائلن کے اوپر جو ہے وہ رگڑ کے اس کو اور وہ دھن بنا کے نکالی جا رہی. اس پہ ہاں آپ کو شور مچانا چاہیے کہ آلات موسیقی کو اس انداز سے لے کر آنا کہ جو لاہوی طریقہ ہو, اور ہاں غیر لاہوی جو ہیں وہ تو آلات موسیقی کی چند ایک جو جائز ٹائپ کے ہیں, تبل ہے اور وہ ڈرم ٹائپ کا بجایا جاتا ہے اور سنج ہے اور اس طرح کی چیزیں, ان کی اجازت فقہاء نے دی ہے. لیکن بعض اوقات کچھ ایسے کوئی مثلا گٹار لے آئے عزاداری کے اندر اور خوب جو ہے اس کو گٹار کے اوپر مثلا نوحا, تو وہ ایک معیوب چیز ہوگی, اسے روکا جائے گا. بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ مثلا امام حسین کا سر تصوراتی سر بنا کے اس طرح سے یہ بھی وہاں پر لے کر آتے ہیں لوگ, لیکن یہ کہ علماء نے اس کو جو ہے پسند نہیں کیا. آیت اللہ حافظ بشیر نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ تصاویر اور اس طرح سے جو مجسمے جو ہے بنانا ان کے وہ جائز نہیں. اسی طرح سے مثلا ذوالجناح کا مجسمہ بنانے لگے, مجسمہ جاندار کا مجسمہ بنانا ہی حرام ہے, وہ تو ایک فعل حرام بھی اس کے اندر آ جائے گا. تو اگر کسی جگہ پہ تو اس کو روکا جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہوگا. یا مثلا بہت سی خواتین وہ بے پردگی کے عالم میں آ رہی ہیں اور قمع زنی وغیرہ مثلا کر رہی ہیں, یا معاشرے کے اندر بہت سی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ بھی آ کر جو ہے وہ چاہے وہ حجابی کے عالم میں کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال معیوب ہے, الگ عورتوں کے اس میں کے تحت انتظام کوئی ہو, ان کے فتوے میں جائز ہو کسی مرجے کے, تو اس کے مطابق عمل کریں. یا مثلا بہت سی چیزیں ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگ کے ماتم کے حوالے سے ہمارے کچھ آئندہ کی کلاسز کے اندر مسائل آئیں گے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے مثلا جائے نماز پہ 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے, کوئی رسم اعضاء نہیں. یہ مشکل سے 2, 4, 5 افراد جو بہت زیادہ جن کی شہرت ہو گئی, ابھی چند سال پہلے ہی شاید یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, ایک آدھ جگہوں کے اوپر کہیں اس طرح سے ہوتا ہے. اور اکثر یہ بلکہ توہین مذہب کا باعث یوں ہو جاتا ہے کہ اکثر جب وہ زیادہ وہ جلنے لگتا ہے تو ایک صاحب بیچ نماز میں ہی نماز توڑ کے بھاگ لیے تھے اس کے اوپر سے. تو بہرحال اس طرح کی کوئی چیزیں, لیکن یہ بھی چند افراد کا ہی ایک فعل ہے, ہی رسم اعضاء نہیں. بہت سی جگہوں پہ ایران میں مثلا چاہے وہ عام بغیر پھل کی زنجیروں وہ عورتیں کچھ جگہوں پر کرتی ہیں, لیکن عورتوں کے عرف کے اندر کسی بھی جگہ یہ نہیں کہ عورتیں مثلا زنجیر کا ماتم کریں. تو
کچھ چیزیں اور بھی ایسی ہیں کہ مثلا بہت سے برگر ٹائپ کے جو لڑکے افراد ہوتے ہیں وہ امام حسین کا نام بالوں کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ اپنے کروا رہے ہیں اور لکھوا رہے ہیں، اور جو ہے اپنے سر کے اوپر اس انداز سے جو ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے چیزیں ہیں معیوب. اب اگر ویسے آپ فقہی طور پر جائیں، کوئی آپ سے آ کر کہے یہ بات کہ جناب یہ سب چیزیں ایسی کیوں، یہ بھی کوئی رسم ادا نہیں ہے، یہ لوگوں کے انڈیویجول افعال ہیں. کوئی شخص کچھ بھی کرتا رہے، اب اس کو آپ ہر صورت میں سے کہیں یہ رسم ادا یہ نہیں، تو ظاہر ہے کسی جگہ کا عرف اس کو برداشت تک نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ اس کی مذمت کی جائے گی. عرف کہے گا کہ بھائی یہ تو امام کے نام کی آپ توہین کر رہے ہیں اس طرح سے. لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی یہ کسی بھی جگہ تو لکھوا سکتے ہیں، اپنے جسم پہ کندھا کروا سکتے ہیں، نام میں نے اپنے سر پہ کروا لیا تو کیا کون سا حرام ہو گیا اس کے اندر وغیرہ، تو اس میں ہم فقہی ابھی بحثوں کے اندر نہیں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ یہ لوگوں کے انفرادی افعال ہیں، یہ رسم ازا نہیں ہیں، تو اس کو رسم ازا پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. کسی جگہ پہ مثلا وہاں پر ہوتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو پورے بنا کے اور وہ یعنی اس طرح سے کیے جاتے ہیں، وہاں کے عرف اور معاشرے کے اندر نہیں ہے. یہی چیز یہاں پہ آ جائے تو ہو سکتا ہے یہاں پر لوگوں کو اعتراض ہو. تو اس لحاظ سے یہ تمام چیزیں تو عرف عام میں دیکھیے وہی توہین مذہب ہو تو حرام ہے، عرف عام میں توہین مذہب نہ ہو تو جائز ہے. عرف اگر منقسم ہو جائے تب بھی وہ چیز جائز ہے. اگر عرف منقسم ہو جائے اور وہ متخصص افراد کے پاس جانا چاہے تو کیا جا سکتے؟ جواب ہے کہ جا سکتے ہیں. لیکن کسی بھی رسم کے متعلق عرف ابھی تک بالجزم 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پورے معاشرے کے اندر یہ رسم جو ہے یہ فلاں جو رسم ازا ہے یہ تمام عرف کے نزدیک یہ حرام ہے، بشرطے وہ رسم ازا ثابت ہو، وہ کسی دو یا ایک فرد کا کوئی شخصی فعل نہ ہو. وہ تو کچھ بھی کام کر سکتے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو کے، تو وہ تو لیکن رسم ازا تو نہیں ہو، تو کوئی بھی شخصی فعل ہے، ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے حرام نہ ہو، تو وہ ایک الگ ایک مسئلہ ہے. ہاں علماء نے یہ ضرور کہا کہ جیسے یہ آیت اللہ صادق روحانی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں فقی کے ہاتھ میں عرف کے ہاتھ میں نہیں، جیسے قامازنی کرنا یہ فقی سے پوچھیں، طبل یا اس طرح کی جو چیزیں بجانا مختلف آلات جو ہوتے ہیں وہ، یا عورتیں مرد بن جائیں، مرد عورتوں کا لباس پہن کے کوئی واقعہ کربلا میں کوئی جو پکچرائز کرتے ہیں ویژولائز کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ فقی کے ہاتھ میں، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے آپ پوچھیے. تو اچھا فقہا میں خود اختلاف ہے، کہاں رہبر معظم اس کو حرام قرار دیتے ہیں قمازنی وغیرہ کو، اور کچھ فقہا ایسے ہیں آیت اللہ صادق روحانی مثلا آیت اللہ شیرازی اور ایک چند ایک فقہا اور وہ کہتے ہیں تقویت اسلام ہے. یعنی خود پھر جو عقلاء ہیں اور جو متخصص افراد ہیں جو مرجع لیول تک کے ہیں اور علماء لیول، ان میں بھی واضح ڈویژنز موجود ہیں. تو لہٰذا کوئی ایک حکم 100% جو ہے نہیں بنایا جا سکتا ان چیزوں کے اوپر، سوائے اس کے کہ رہبر معظم کے جو مقلدین ہیں ان کو تو ہر صورت میں قامازانی وغیرہ سے اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہم دیگر رسومات کی بات کر رہے ہیں. ضعیف احتمال یا شک کی صورت میں حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. یعنی ضعیف احتمال ہو، یہ شک ہو کہ پتہ نہیں حرام ہے یا نہیں، تب بھی اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا اور شرعاً جائز سمجھا جائے گا. اس کے بھی فتاوے موجود ہیں. تو لوگوں کا مذاق اڑانا یہ شمار نہیں ہوتا. جیسے آیت اللہ بہجت سے بھی باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہماری جو شاعر حسینی ہے دشمن اکثر ان کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس قسم کی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں. کافر بھی ہیں، وہ ہمارے کتنے نمازوں کا اور اعمال حج تک کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا مثلا جو ایک دیوار کے اوپر کنکر مارے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کا ہمارے اعمال حج کا مذاق اڑاتے ہیں. غلطی جو ہے جناب آپ حاجی صاحب کرتے ہیں اور چھری جو ہے جانور کے گلے کے اوپر پھیری جاتی ہے کفارے کے طور، بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ان کی باتوں کو تو آپ نہیں مانیں گے، تو ان کی کوئی بھی آپ پرواہ نہ کریں. تو روایتوں قرآن کی آیات بھی اس سلسلے میں، یعنی کتنی آیتوں کے اندر ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو وہ افراد کہاں ہیں جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو تو ہم جہنم کے اندر نہیں پا رہے. تو جہنمیوں کا کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ اس طرح سے صاحبان ایمان کا مذاق جو ہے وہ اڑایا کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے شیعت کے اوپر مراسم پر ہمیشہ سے اعتراضات رہے، شیعت ہمیشہ ڈٹی رہی اور دلائل سے شیعت نے ہمیشہ ان مراسم کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے. اور ہمارے نوجوان آج کل یہ کہ ہر دشمن اہل بیت جو ہے اس کے اعتراض کے اوپر دلیل ڈھونڈنے کے بجائے فوراً قائل ہو کر وہ کہتے ہیں کہ بس اس رسم چھوڑنے کی طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں، اور جبکہ اس رسم سے لاکھوں کروڑوں جو عوام شیعہ ہیں وہ اس سے متصل ہیں اور
واقعتاً اگر آپ دیکھیں کہ مثلا ہمارے جو غیر شیعہ برادران ہیں وہ اگر 1000 کے مجمع میں بھی ہوگا اور تو وہ اپنے ٹائم کے اوپر جو افطار کرے گا، چاہے سب شیعہ جو ہے 10 منٹ بعد افطار کریں. لیکن ہمارے والے افراد ان کو پتہ نہیں کیا اس طرح کی چیز ہوگی کہ فوراً بار بار مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے دیر سے افطار کرنے میں، تو ہم جو ہے پہلے ان کے ساتھ ہی افطار کر لیں. تو مضبوط بنے، یعنی ہمیشہ ہر عمل کو دشمن کی اینک لگا کے نہ دیکھیں کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے. کچھ چیزیں آپ کی بھی ہیں، آپ کے افراد کے مذہب کے جو افراد ہیں ان کی بھی وہ مراسم تقویت کا باعث ہے. اچھا اب دیکھیے کہ لوگوں کے مذاق اڑانے کے حوالے سے رسول اللہ کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں. جیسے پیغمبر فرماتے تھے جتنی اذیتیں مجھ کو پہنچی ہیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئیں. تو لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے بھائی پیغمبر کے کو تو جسمانی اذیتوں کی کیا بات ہو رہی ہے، ان کو تو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی. مثلا جو انبیاء بنی اسرائیل تھے ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا جاتا، تو آروں سے چیرے جاتے تھے انبیاء. تو پیغمبر کے ساتھ تو خدا نخواستہ معاذ اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو پیغمبر نے کیوں کہا کہ مجھ پر جتنی تکلیفیں آئیں اور اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو جتنی جسمانی اذیتیں اتنی نہیں جتنی پیغمبر کو زبان سے جتنی اذیتیں پہنچائی گئیں. زبان سے کبھی پیغمبر کو کاہن کہا جاتا تھا، کبھی پیغمبر کو جو جادوگر کہا جاتا تھا، کبھی پیغمبر کو شاعر کہا جاتا تھا. ہر اذیت ناک لفظ جو ہے وہ پیغمبر کو جو ہے کہا جاتا تھا. کتنے انبیاء ایسے گزرے، ورنہ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو آپ حضرت یحییٰ کا سر جو ہے وہ آپ جب وہاں جاتی ہیں دمشق وغیرہ زیارات کے لیے، تو جس جگہ پہ حضرت یحییٰ کا سر یعنی سر تن سے جدا کر کیا گیا تھا. تو بہرحال ان کو تو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں. تو دیکھیے یہ تمام افراد جو ہیں ان رسومات یہ جو ہیں ان سے تمام بچے بوڑھے جوان یہ جتنے بھی افراد آپ کو عزادار کروڑوں کی تعداد میں جاتے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام ان رسومات سے وابستہ ہیں. باقاعدہ یہ جو ذوالجناح علام یہ تمام افراد ان سے وابستہ ہیں، ان کو سجا رہے ہیں، پھول لگا رہے ہیں ان کے اوپر، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ان کا پورا ایک احترام ہے. اور جوانوں کے باقاعدہ پورے گروپس ہیں، ماتمی انجمنوں کے لحاظ سے ہیں، بچوں کی ان کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ خاص عقیدتیں ہیں، لوگوں کی خاص عقیدتیں ان پنجوں کے ساتھ، ان کو فضول چیزیں آج کل ہر دفعہ سوشل میڈیا پہ کچھ نوجوان اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، اس علم کا کیا فائدہ ہے، اصل چیز تو فلاں چیز ہے اور اصل تو یہ ہے، اور ان رسومات پہ امت جو ہے خرافات میں کھو گئی اور رسم و رواج میں کھو گئی، اور اس طرح کی تمام چیزیں، ان تمام یہ چیزیں لوگوں کو دین سے اٹیچ رکھنے کا جو ہے وہ باعث ہے. نوجوان جو بچے ہیں مثلا آپ کہیں کہ جناب اس نے کیوں یہ زنجیر پہنی ہوئی، لوگوں کی وابستگیاں ہیں، لوگ ان بہانوں سے ان طریقہ کار سے ان چیزوں سے اٹیچ رہتے ہیں دین اور مذہب کے ساتھ. ان کو اگر اس سے ہٹا دیا جائے گا تو بہت بڑا طبقہ صرف ایک تماشائی کے طور پر ان مجالس کے اندر آئے گا. ان کو آپ نے کاٹ دیا، ان کی تمام پارٹیسپیشن اس میں سے ختم کر دی. تو بہرحال یہ دیکھیے چیزیں ساری ایسی ہیں کہ ہر عرف اور جگہ کے اعتبار سے ان مراسم، اچھا صرف یہی نہیں، ان مراسم کو دیکھ اگر انٹلیکچوئل گفتگو کبھی سکھ آپ کے پاس نہیں آئے گا، کبھی جو ہے اور مذاہب کے لوگ یہ ان مراسم کو دیکھ کر متوجہ ہوتے ہیں، یہ بھی پھر ان مراسم کے اندر آ کر شریک ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو مغربی ممالک میں جلوس نکل رہے ہیں تو اکثر جو ہے وہ وہاں کے افراد تک آ کر رونے وہاں پر لگتے ہیں، ان کو ایک ایسی کیفیت ان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہوتی ہے. تو مختلف تقریبیں، بچے ہیں ایسی حضرت علی اصغر کے لحاظ سے ایسے پروگرام مختلف جگہوں پہ الگ الگ لحاظ سے ہوتے ہیں. ایران کے اندر ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی اصغر کے طور پر جو لے کر آتے ہیں، ان کو ویسے ہی سجا بنا کر لے کر آتے ہیں. تو اس پہ اعتراض اس لحاظ سے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تمام مراسم عزاداری یہ مقناطیس کی طرح سے، یہ دیکھیے یہ لوگوں کو مقناطیس کی طرح سے کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں. کروڑوں لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں. آپ عام سیاستدانوں کو دیکھ لیں، وہ صرف کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی ایک میدان تک نہیں بھر سکتے لوگوں کا، اور یہاں پر مفت میں یعنی صرف اعلان مجلس ہوتا ہے اور جو ہے نا لاکھوں افراد جو ہیں ان جگہوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو ہر شخص کی دلچسپی، اس کے ذوق، ہر صنف کے اعتبار سے ان مراسم کا خیال رکھا گیا ہے. اور ان مراسم میں اچھا اب ان مراسم میں دیکھیے افراط و تفریط اگر ہوتی ہے تو اس کو علماء کو خود کو مضبوط کرنا چاہیے کہ بھائی وہ جہاں لوگ اپنی حدود لمٹس کو کراس کریں اور تو لوگوں کو ان سے روک لیا جائے، اور لوگوں مرجعیت کو مضبوط کرنا چاہیے کہ مراجع کی طرف سے جو فتویٰ آ جائے وہ لوگوں کو دکھائیں. ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتوے کا جو پابند ہے. اگر دیکھیے اس میں مسئلے میں بس تھوڑی بات ختم ہو رہی ہے، مراجع کے جو جذباتی مقلدین ہیں نا، انہوں نے بڑا کام خراب کیا.
یا وہ افراد ہیں جو تقلید ہی نہیں کرتے. ان لوگوں کی آپس کی ٹسل نے, جذباتی افراد نے ادھر کے اور ادھر وہ تقلید نہ کرنے والے مجتہدین کے خلاف, ان لوگوں کے ٹکراؤ نے مسائل کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور غیر ضروری حساسیت ان مراسم اعضاء کے اندر پیدا کر دی جا رہی ہے, یہاں تک کہ شیعہ آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں, آپس میں بغض و عناد ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اس قسم کے اصلاح کو قرآن نے فساد کہا ہے. لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کر, قالوا انما نحن مسلمون, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ بھائی آپ کی اصلاح, جب سب مراجع نے مثلا کسی چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کسی رسم کے لیے, مثلا حضرت قاسم کی مہندی کی, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو حرام ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں پھر کلیش ہوتا ہے, ٹکراؤ, آپ کہہ رہے ہیں میں تو اصلاح کر رہا ہوں. اصلاح کہاں ہو رہی ہے, یہاں تو فساد ہو رہا ہے. اور وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے مراجع نے اجازت دی ہوئی ہے, آپ اس میں ایک نئی بات لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر, تو یہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اچھا دوسری کیا چیز ہے, ہر شخص اپنے مرجع کو پرفیکٹ ظاہر کر رہا ہے, اس کے مسئلے کو صحیح ثابت کر رہا ہے, دوسرے مراجع کے نظریے کو غلط ثابت کر رہا ہے. اور اس میں خاص طور پر وہ نوجوان مولوی حضرات کا بھی کافی دخل ہے, جو فتاوی مجتہدین پر جاہل قسم کے نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشنز کر رہے ہیں, یا چاہے سوشل میڈیا پر ہو, ان کا فتویٰ باطل ثابت کر رہے ہیں, ان کا یہ فتویٰ غلط ہے کہ وہ فلاں چیز سے ٹکرا رہا ہے, ان کا فتویٰ غلط ہے اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے. تو ہر بچہ نوجوان ہر جو ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے, وہ چاہے کسی کو پتا ہو یا نہ ہو, کسی نوجوان کی بھی داڑھی مجھ بھی مثلا نکلی, وہ حدیث رجال دلیل کھیلنا شروع ہو گیا ہے. ادھر ادھر سے اس نے کہیں سے پڑھ لیا ہے توہین مذہب, ہر چیز پر اس نے توہین کا حکم لگانے لگا ہے. تو خدا کے لیے خود سے کوئی حکم نہ لگائیں, مقلد اپنے مرجع تقلید کی بات مانیں, دوسرے مرجع کے فتاوے اور نظریات کا مکمل احترام کریں. عام نوجوان جو ہیں وہ شرعی مسائل خود سے حل نہ کریں حدیثوں کو دیکھ دیکھ کے, اور ہر بچہ جمہورہ ٹائپ کا جو شخص ہے وہ فقہی مسائل کے ساتھ کھیلنے نہ لگے. کوئی فیس بک کی دانشور جو ہے فتوے کی مہار کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, ورنہ منہ کے بل جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرے. توہین مذہب بھی اگر ہے تو وہ اپنے مرجع تقلید جو اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق دیکھے, اپنے شخصی ذوق کو شرعی حکم نہ بنا دے کہ یہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ چیز صحیح نہیں لگ رہی ہے تو یہ چیز حرام ہو, جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں, رسومات عزاداری میں شخصی گناہ سے جائز رسومات کو بند نہیں کیا جائے گا, اور ہر شخص اپنی ذمہ داری اس لحاظ سے دیکھے. اور توہین مذہب میں صرف مباحات کو دیکھا جائے گا. کوئی چیز اگر مستحب ہے, مثلا آنسو بہانا, زور زور سے گریا کرنا, ہاتھ کا ماتم کرنا, اس طرح کی چیزیں, اس میں توہین مذہب کا مسئلہ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ تو مستحبات میں سے. ہاں مباح جو چیزیں ہیں, جو کوئی ایسی رسمیں جن کا خارج میں کوئی الگ سے ان کا حکم موجود نہیں ہے, ویسے ہی جائز ہیں, اس کے اندر صرف توہین مذہب کے وہ تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے گا جو اس سے پہلے ذکر ہوئے. تو قوم کو بہرحال اندرونی فساد کی طرف نہ لے جائیں, غیر ضروری حساسیت کی طرف نہ لے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس غیر ضروری حساسیت کی وجہ سے آیت اللہ سیستانی نے مراسم اعضاء پہ جواب دینے ہی بند کر دیے سوالوں کے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مثلا کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے تو دوسرا مخالف طبقہ جو ہے وہ اس میں فساد کرنے لگتا ہے, اور مثلا اگر ناجائز کہتے ہیں تو وہ جائز جو سمجھتے ہیں وہ فساد. یعنی ایک ایسی غیر ضروری حساسیت پیدا ہو گئی, جبکہ جس طرح کی مثال حج کی دی جاتی, حج پہ جو لوگ جاتے ہیں پورا کاروان ہوتا ہے, ایک ایک کاروان کے اندر 4 مراجع, 5 6 مراجع تقلید کے فتووں کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے نماز قصر پڑھ رہا ہے, تو کوئی جناب نماز پوری پڑھ رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ مثلا تقصیر کر رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ حلق کروا رہا ہے اپنے مرجع کے فتوے کے. ہر شخص اپنے مرجع کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہی اسپرٹ اور روح یہ مراسم اعضاء میں بھی ہونی چاہیے. ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتوے کو دیکھے اور دوسرے مرجع کے تقلید کے فتوے پہ نہ تو اعتراض کرے, اور نہ ہی جو ہے دوسروں کو اپنی تشخیص موضوع ماننے پر مجبور کرے. میں نے کیونکہ تحقیق کر لی اور میرے نزدیک مثلا یہ رسم اعضاء جو ہے وہ توہین مذہب کا سبب ہے, لہٰذا سب کو یہ بات ماننی چاہیے. اور اس پہ وہ واٹس ایپ کلپ نکال رہا ہے اور تقریریں مثلا کیے چلا جا رہا ہے, اور سب لوگوں کو اور مراجع کے فتاووں کو بھی نظر انداز کرے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں غلط فتویٰ دیا انہوں نے فلاں دلیل کے تحت, ہمیں تو دلیل پیش کی جائے اور دلیل کھیلیں گے ہم. مرجع تقلید کے سامنے مقلدین کون سی دلیلیں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں؟ اگر یہی ہے تو آپ مرجع تقلید کے پاس جائیے اور جا کے ان سے اپنا درس خارج شروع کیجیے, اور وہاں پر ساری دلیلیں پیش کیجیے, آپ ان کو ثابت کیجیے. لیکن دوسرے مراجع کے فتاووں پر اس طرح سے کام نہ کیا جائے, فساد کی طرف لے جائے گا قوم کو, اور زیادہ ڈویژنز شروع ہو جائیں گے, اور آئندہ دنوں میں یہ اور زیادہ سختی کی طرف جائے گا. تو لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے
کہ مسائل کو سمجھیں اور اپنے اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کریں، اور ان رسومات اعضاء کو ان فقہی قوانین کے مطابق سمجھیں، اپنے ذاتی ذوق کے مطابق اس کا حکم نہ لگائیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔